جانماز کی دعا پڑھی جاتی ہے، انی وجہت وجہی للذی، اس کو نیت سے پہلے ہی پڑھ لیں، اور جانماز کی دعا پڑھنے کے بعد ہم نیت کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے نیت کریں پھر اس کے بعد جانماز کی دعا، پھر اس کے بعد رکعت باندھیں، ایسا نہ ہو۔ تو پہلے جانماز کی دعا پھر نیت، اور نیت آپ اپنے الفاظ میں جس کو جیسے بھی الفاظ یاد ہیں، بعض کو کچھ فرق کے ساتھ الفاظ یاد ہوتے ہیں، اس کے عام الفاظ یہی ہے کہ جیسے فجر کی سنت پڑھ رہے ہیں تو یوں بول سکتے ہیں کہ میں فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یوں بھی بول سکتے ہیں میں نے فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کی نیت کی اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ میرا کعبہ شریف کی طرف یا جہت کعبہ کی طرف، جو بھی آپ کو الفاظ یاد ہیں وہ سب صحیح ہے، کچھ بھی الفاظ بول سکتے ہیں، 2-3 قسم کے الفاظ چلتے ہیں، وہ سب درست ہے۔ اس میں صرف نماز پڑھنے کا ذکر ہوتا ہے، جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کا ذکر ہوتا ہے، کتنی رکعت آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آپ اپنے جس الفاظ میں بھی بول دیں وہ نیت ہو جائے گی، نیت کے الفاظ ہو جائیں گے۔ رکعت باندھنے میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم ہاتھوں کو کانوں تک لائیں، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے لے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے اللہ اکبر بول رہے ہیں، ایسا نہیں، پہلے ہاتھوں کو ہم کانوں تک لائیں، کانوں کی لو سے لگا کے رکھیں، اس کے بعد یہاں سے اللہ اکبر بولتے ہوئے نیچے لائیں۔ اور ہاتھ میں بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ ہماری جو ہتھیلی ہے وہ قبلے کی طرف ہونی چاہیے، کانوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے، وہ قبلے کی طرف رہے، اور ہمارا چہرہ بالکل نیچے بھی نہ رہے اور اوپر بھی نہ رہے، جیسے ہوتا ہے ایسے ہی بس سیدھے رہے۔ اور جیسے بعض لوگ رکعت باندھتے وقت تھوڑا سا سر اونچا کر لیتے ہیں یا بعض نیچے کر لیتے ہیں، دونوں بھی سنت طریقہ نہیں ہے، جیسا ہے اسی حالت میں رکھنا چاہیے جیسے ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، اور ہاتھوں کو اس طرح قبلے کی طرف رخ کر کے، یہ ہتھیلیاں قبلے کی طرف رخ کر کے رکھیں گے، اور پہلے لا کر یہاں کانوں کی لو سے لگائیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے نیچے لائیں گے، ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ ناف کے نیچے باندھنا ہی سنت ہے، ٹھیک ناف پر یا ناف کے اوپر نہیں بلکہ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ اور باندھنے میں بھی اس بات کا خیال رہے، سنت یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے وہ بائیں ہاتھ کی پشت پر رہے گی، اس کو کلائی پر نہ لے کر چلے جائیں، جیسے کلائی تک لائے ہیں ہاتھ نیچے چھوٹ رہا ہے، ایسے سنت نہیں ہے، بلکہ یہ ہتھیلی یہ دوسرے ہاتھ کی یہ پشت پر ہونی چاہیے، اور جہاں کلائی شروع ہو رہی ہے وہیں شروعات میں ہی انگوٹھا اور چھوٹی انگلی سے کلائی کو پکڑ لینا چاہیے۔ شروعات میں پکڑیں گے بالکل ادھر شروعات میں، تو یہ ہتھیلی پیٹھ کے اوپر برابر آئے گی، آگے بڑھا دیں گے تو اس طرح آگے ہو جائے گا، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ بالکل یہاں کلائی شروع ہو رہی ہے تو 2 انگلیوں سے اس طرح پکڑ لیں گے، اور 3 انگلیاں اس طرح سامنے رہیں گی، یہ ہاتھ ایسے رہے گا، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھنا بھی سنت ہے۔ ثنا پڑھنے میں ثنا نہیں بولنا چاہیے، جیسے کوئی یہ پڑھ رہا ہے کہ اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم، یہ ایسے نہیں پڑھیں گے، سبحانک اللہم سے پڑھیں گے۔ ثنا تو اس کا نام ہے، جیسے سورہ فاتحہ اس کا نام ہے، اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کا نام ہے، ایسے ہی ثنا بھی اس دعا کا نام ہے۔ تو بعض لوگ ثنا سبحانک اللہم ہی پڑھنا شروع کریں، ایسا نہیں، ثنا نہیں بولیں گے، اللہ اکبر کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک ایسے شروع کریں گے۔ اس کے بعد پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، صرف پہلی رکعت میں
بعد کی رکعتوں میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پہلی رکعت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں گے۔ لیکن جب امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ثنا پڑھتے ہی ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو بھی پڑھنا ہے وہ امام صاحب پڑھیں گے، آپ صرف ثنا پڑھیں گے۔ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم ثنا پڑھتے ہیں، رکوع کی تسبیح وغیرہ پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، درود ابراہیم پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، یہ سب پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ یا ضم سورہ امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھنا ہوتا ہے، تو اس لیے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا ہوگا۔ اور جب اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں اعوذ باللہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ہر رکعت میں بسم اللہ۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہی آمین کہیں گے، یہ بھی سنت ہے، اور اس کے بعد پھر ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو بھی سورہ ہے اس کو شروع کریں گے، اور رکوع میں جب ہم جائیں گے تو اللہ اکبر بولنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر بولتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ اچھا، ایک بات اور چھوٹ گئی، رکعت باندھتے وقت یاد رکھیں، سنت یہ ہے کہ کان سے جب چھوڑیں تو سیدھے لا کر باندھ لیں، ایک بار نیچے چھوڑ کے پھر اٹھا کے لا کر نہیں باندھیں گے، جیسے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، کان سے جب ہاتھ چھوڑیں گے تو پورا نیچے لے جائیں گے پھر وہاں سے لا کر باندھ دیں گے، یہ سنت نہیں ہے، سیدھے کانوں سے نیچے لائیں اور باندھ دیں۔ اچھا، رکوع میں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، شروع کریں اللہ اکبر اور ختم ہو رکوع میں، اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا اس میں سنت ہے، کم سے کم 3 بار، اور زیادہ سے زیادہ آپ 11 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو 3 بار پڑھنا ہے یہ سنت ہے۔ تو اگر کبھی نماز کا وقت بہت کم ہے یا آپ جماعت شروع ہونے والی ہے، آپ سنت پڑھ رہے ہیں، وقت کم ہے تو آپ 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بار پڑھنا واجب نہیں ہے، سنت ہے، وقت ہے تو 3 بار پڑھیں، اس سے زیادہ بھی پڑھیں، اور اگر نہ ہو تو آپ 1 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو یاد رکھ لیجیے۔ جب فرض میں ملنا ہے تو وقت نہ ہو تو سنت بہت لمبی نہیں، ایسے ہی وضو کرنے میں بھی بعض احباب بھی جماعت کا وقت ہو رہا ہے اور نماز شروع ہونے والی ہے تو 3 بار کلی کریں گے، 3 بار ناک میں پانی چڑھائیں گے، 3 بار چہرہ دھوئیں گے، اس طرح وہ اتنا لمبا وضو کر کے آئیں گے کہ یہاں نماز تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے گی یا ایک رکعت ہی چھوٹ جاتی ہے۔ ایسے موقع پر اتنی تفصیل سے وضو نہیں کیا جاتا، ایسے موقع پر 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ جتنا بھی ہو جلدی جلدی دھل کر وضو مکمل کر کے ہم کو نماز میں آ کے شامل ہونا۔ جب جماعت کھڑی ہونے میں وقت ہے، سکون سے آپ وضو کیجیے، لیکن وقت ہی نہیں ہے تو 3 بار دھونا یہ سنت ہے۔ وضو میں آپ 1 بار اچھی طرح دھو لیں گے یا 2 بار اچھی طرح دھو لیں گے، تھوڑا وقت بچا کر اپنا وقت نماز میں لگائیں گے، تکبیر اولیٰ کی فضیلت حاصل کریں گے، وہ زیادہ بہتر بات ہوگی۔ تو عبادتوں میں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر سنتوں اور مستحبات میں مصروف نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر فرض چھوٹ رہا ہے، واجب چھوٹ رہا ہے اور یہاں سنت میں مصروف ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس کو یاد رکھ لیجیے کہ یہ جو تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے تو موقع کے لحاظ سے، موقع ہو تو 3 بار بھی پڑھیں، 5 بار بھی پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 9 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، سب اجازت ہے تسبیحات میں۔ اور رکوع میں سنت یہ ہے کہ اگر کمر درد وغیرہ کچھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ پوری طرح جھک جائیں، پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے۔ فقہا فرماتے ہیں پیٹھ ایسے سیدھی ہو جائے کہ اگر کوئی پیالہ اس کے اوپر رکھ دیا جائے تو وہ ٹک جائے، اس کے اوپر بالکل ہموار ہو جائے، اگر تکلیف نہ ہو تو پوری طرح۔ اور جو سر بھی ہے اس کو نہ اونچا رکھیں گے نہ نیچے کر لیں گے، پیٹھ کے برابر وہ بھی ہونا چاہیے، اور ہماری نظر ہمارے قدموں پر ہوگی برابر، تو وہ سر بھی برابر رہے گا۔ اور گھٹنے کو ہم پکڑ لیں گے، صرف گھٹنے پر ہاتھ رکھنا سنت نہیں ہے، بلکہ گھٹنے کو انگلیوں سے پکڑ لینا سنت ہے۔ گھٹنے کو انگلیوں سے پکڑ لیں گے
اور یہ انگلیاں پھیلی ہوئی ہوں گی اور گھٹنے کو پکڑ لیں گے۔ انگلیاں قریب کرنا، صرف گھٹنے پر ہاتھ رکھنا، یہ سنت نہیں ہے۔ انگلیاں کھولیں گے، دونوں گھٹنوں کو پکڑ لیں گے، اور جو پیر ہیں وہ مڑے ہوئے نہیں ہوں گے، بالکل وہ سیدھے ہوں گے، یہ بھی سنت ہے۔ تکلیف ہے پیروں میں یا کمر میں تو تکلیف کے مسائل بھی الگ ہیں۔ تکلیف میں تو کوئی حکم ہی نہیں ہوتا ہے، جو ہو رہا ہے جتنا آپ سے ہو سکتا ہے اتنا ہی کیجیے۔ تکلیف میں کوئی ایسا حکم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے بندے کو اتنا ہی حکم دیا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے۔ تو کسی کو تکلیف ہے تو جیسا بھی ہو رہا ہے ویسے کر لیں گے، تکلیف نہیں ہے تو یہ اس کا طریقہ ہے۔ تو اس طرح پوری طرح جھکیں گے، پیٹ سیدھی رہے گی، سر بھی سیدھا رہے گا، اور انگلیوں کو کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑ لیں گے، اور پیر کو بھی نہیں موڑیں گے، یعنی گھٹنے پیر موڑے ہوئے نہ ہوں بلکہ وہ سیدھے رہیں، اچھی طرح جھک جائیں گے۔ یہ رکوع ہو گیا۔ اور رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں تو جب ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز تو سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد دونوں بولیں گے۔ ربنا لک الحمد بھی بول سکتے ہیں، ربنا ولک الحمد بھی بول سکتے ہیں، اللہم ربنا ولک الحمد بھی بول سکتے ہیں، یہ سب صحیح ہے۔ لیکن جب امام صاحب کے پیچھے ہم پڑھ رہے ہوں تو صرف ہم ربنا لک الحمد بولیں گے۔ امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، ہم کھڑے ہو جائیں گے اور ربنا لک الحمد بولیں گے۔ اس کے بعد سجدے میں جب جائیں گے تو صحت مند آدمی کے لیے طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ گھٹنے رکھے زمین پر، پھر ہاتھ رکھے، اس کے بعد چہرہ رکھے۔ جو معذور ہے، پیروں میں تکلیف ہے، وہ سیدھا گھٹنے نہیں ٹیک سکتے تو پہلے ہاتھ ٹیک سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اور اٹھتے وقت بھی گھٹنے پہلے اٹھا کر ہاتھوں کے بل بوتے پر اٹھ سکتے ہیں۔ لیکن جو صحت مند آدمی ہے اس کو جاتے وقت بھی گھٹنے پہلے رکھنا چاہیے، اور اٹھتے وقت گھٹنے آخر میں اٹھانا چاہیے، اور پنجوں کی طاقت پر اٹھ کر کھڑے ہونا چاہیے۔ یہ سنت ہے سجدے میں۔ تو پہلے گھٹنے ٹیکیں گے، پھر ہاتھ ٹیکیں گے، پھر ناک اور پیشانی، پھر اٹھاتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ، پھر گھٹنے۔ اور سجدے کی حالت میں بھی سنت یہ ہے کہ جب ہم صف میں نہ ہوں، صف میں ہوں تو ہاتھ قریب رکھیں گے، اگر سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو ہاتھ کو کشادہ رکھیں گے، اور اگر صف میں ہے تو اس کو قریب رکھیں گے، کیونکہ صف میں اگر ہاتھ کشادہ کریں گے تو صف میں کھڑے ہوتے وقت پھر گیپ دینا پڑے گا بیچ میں، اس لیے ایسا حکم صف میں لیے، صف میں قریب رکھیں، کیونکہ صف میں مل کے کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ تو جب سب مل کر کھڑے ہوں گے تو سجدے میں ہاتھ پھیلانے کی جگہ نہیں ہوگی، اور وہ پھیلانے کا حکم بھی نہیں ہے۔ تو سجدے میں تو قریب رکھ لیں گے، جماعت میں تو قریب رکھ لیں گے، لیکن جب اکیلے پڑھیں گے تو یہ بازوؤں کو کروٹوں سے الگ رکھیں گے، یعنی ہاتھ دور رکھیں گے اور پیٹ کو رانوں سے جدا رکھیں گے، اور 10 کی 10 انگلیاں موڑنا سنت ہے، اور وہ 10 کی 10 انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہونا بھی سنت ہے، اس کا بھی دھیان رکھیں۔ اور 3 مرتبہ تسبیح اس میں بھی پڑھیں گے، اور 2 سجدوں کے بیچ جو بیٹھنا ہے وہ اچھی طرح بیٹھنا واجب ہے۔ آدھا بیٹھ کر سجدے میں جائیں گے تو واجب چھوٹ جائے گا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ 2 سجدوں کے درمیان اچھی طرح بیٹھنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ سجدہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد پھر باقی جب قاعدے میں ہم بیٹھتے ہیں، پھر جب دوسری رکعت پڑھے ہوں گے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے سیدھے، اور سورہ فاتحہ شروع کر دیں گے۔ ثنا تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ ثنا کے بارے میں ایک بات یاد رکھ لیجئے، اس کے بعد بات آگے بیان کرتا ہوں۔ جب ہم شروع سے نماز میں نہیں ہے تو نماز شروع ہو گئی ہے، ہم آئے ہیں تو اب نماز میں مل رہے ہیں تو ثنا پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اکثر سوال ہوتا ہے۔ تو اس کا اصول یہ ہے کہ امام صاحب زور سے قرات کر رہے ہیں، فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، زور سے قرات ہو رہی ہے تو ثنا نہیں پڑھیں گے، صرف رکعت باندھیں گے، خاموش کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر امام صاحب آہستہ پڑھ رہے ہیں، جیسے ظہر کی نماز، عصر کی نماز یا مغرب کی تیسری رکعت ہے،
عشاء کی تیسری چوتھی رکعت ہے، خاموش پڑھتے ہیں امام صاحب، آہستہ پڑھتے ہیں، اس وقت آپ ثنا پڑھ سکتے ہیں۔ اور رکوع میں ہے امام صاحب تو اب آئیں گے، تو اب بھی اگر اتنا موقع ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ابھی رکوع میں گئے ہیں امام صاحب، میں ثنا پڑھ کے بھی رکوع میں شامل ہو جاؤں گا تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو کوئی بات نہیں، نہیں بھی پڑھیں گے۔ اور پہلے سجدے میں ہے امام صاحب تو ثنا پڑھے بغیر آپ سیدھے سجدے میں شامل ہو جائیں، دوسرے سجدے میں ہے تو ثنا پڑھ سکتے ہیں، اور نہیں پڑھیں تو جب اپنی رکعت اٹھ کے پڑھیں گے تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں، ادھر موقع ملا ادھر پڑھ لیں گے، نہیں ملا تو ادھر موقع ملے گا تو سلام کرنے کے بعد کھڑے ہوں گے، اس وقت پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں ملنے کے تعلق سے بھی بعض لوگ آتے ہیں، ان کی رکعت جو چھوٹ گئی ہے تو امام صاحب سجدے میں ہے تو یہ انتظار کرتے ہیں کہ اب امام صاحب پورا جب کھڑے ہو جائیں گے تب میں نماز میں ملوں گا، ایسا نہیں ہے۔ امام صاحب جس حالت میں بھی ہے آپ بھی اسی میں مل جائیے، رکعت باندھیے، سجدے میں چلے جائیے، انتظار مت کیجیے امام صاحب کے سجدے سے اٹھنے کا۔ امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے ہیں، سجدے میں جا رہے ہیں، آپ رکعت باندھ کے سجدے میں چلے جائیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، امام صاحب پھر واپس اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے یا قاعدے میں بیٹھیں گے تو تب میں شامل ہو جاؤں گا، یہ انتظار نہ کریں۔ امام صاحب جس حالت میں بھی ہے آپ نماز میں شامل ہو جائیں، رکوع مل گیا رکعت مل گئی، نہیں ملا رکعت چھوٹ گئی، بعد میں وہ رکعت آپ اپنی مکمل کیجیے۔ تو شروع میں اگر ثنا پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو جب اپنی رکعت چھوٹی ہوئی آپ پڑھیں گے تو اس وقت ثنا پڑھیں گے۔ اسی طرح قاعدے میں تشہد پڑھنا تو واجب ہے، درود ابراہیم پڑھنا سنت ہے۔ درود ابراہیم کو صحیح طریقے سے یاد رکھ لینا چاہیے اور اس کو صحیح طریقے پر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہماری نظر ہمارے کندھوں پر ہونا چاہیے، اور اس میں اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو فرشتوں کی نیت کریں گے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو فرشتوں کے ساتھ ساتھ ادھر ہم سلام پھیریں تو ادھر کے مصلیوں کی بھی نیت کریں گے، اور ادھر جب پھیریں گے تو ادھر کے مصلیوں کی بھی نیت کریں گے، اور امام صاحب جدھر ہیں ادھر سلام پھیرنے وقت امام صاحب کی بھی نیت کر لیں گے۔ تو ہم جب سلام پھیر رہے ہیں تو اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو فرشتوں کی نیت ہوگی، اور اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں تو ادھر جتنے لوگ ہوں گے ادھر سلام پھیرتے وقت ان کی بھی نیت ہوگی، ادھر سلام پھیرتے وقت ان کی بھی نیت ہوگی۔ یہ سلام پھیرنے میں یہ سنت ہے۔ تو نماز کی ان سنتوں کو یاد رکھیے۔ کچھ مستحبات بھی ہیں نماز کے، وہ بیان کروں گا، کل بیان کروں گا اس کو۔ سنتیں اور مستحبات ہو جانے کے بعد ہماری 4 چیزیں مکمل ہو جائے گی کہ نماز میں ہم جو بھی کر رہے ہیں یا تو وہ فرض ہے، یا تو واجب ہے، یا تو سنت ہے، یا تو مستحب ہے۔ یہ چاروں کو ہم الگ کر کے آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب یہ ہوتے ہی ایک دن نماز کا پورا مکمل مصنون طریقہ آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔